السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، دل سے شکریہ کہ آپ لوگ اتنے پیارے پیارے مجھے کامنٹ کرتے ہیں، مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اتنی میری ہمت بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ تو جیسا کہ اب عید بہت قریب ہے، آلموسٹ بس 6 ڈیز ہی رہ گئے ہیں۔ تو جب عید قریب آتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لیڈیز کا کام جو ہے نا بہت بڑھ جاتا ہے، کہ ہمیں ایک طرح سے ہوتا ہے کہ فریج میں اوبویسلی پھر میٹ وغیرہ رکھنا ہوتا ہے کہ فریج ہم ڈیپ کلین کر لیں، کچن اچھے سے صاف کر لیں، کپڑے وغیرہ ہر چیز ہم نے پہلے سے ہی صاف کر لینی ہوتی ہے، اور کوکنگ کے لیے بھی ایون کہ کچھ چیزیں ہم ہاف ڈن کر کے پہلے سے ہی رکھ لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ اور بہت ایک قسم سے ہمارے اوپر نا برڈن آ جاتا ہے اس چیز کا۔ لیکن یہ صرف عورتوں کے لیے ہی یہ دن جو ہے نا بہت وہ محنت والے یا بزی نہیں ہوتے، یہ مردوں کے لیے بھی یہ وقت آسان نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر گھر کو سنبھال رہی ہیں، ایکسٹرا کام کر رہی ہیں نا، اور جو مرد ہیں ہمارے شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، مرد کے روپ میں کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ وقت آسان نہیں ہے۔ انہیں اس ٹائم پہ کتنی ٹینشنز ہوتی ہیں کہ انہوں نے شاپنگ کروانی ہے، پھر بچے ہیں، بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، گھر کے خرچے مینیج کرنے ہیں، پھر عید ہے، قربانی ہے، اخراجات، گیسٹ آ رہے ہیں، آنا جانا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے کہ اب تو جو ہے ڈیلی کا بھی جو ہے وہ مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنی مرد کے لیے بھی بہت مشکل ہے، اور اس چیز کو اکثر جو ہے نا فیل نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں عورت جو ہے نا وہ اپنی تھکن بول دیتی ہے، مرد خاموش رہتا ہے۔ ہم تو اکثر کہہ دیتے ہیں نا، رات کو اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اوف اللہ آج تو میں نے بہت کام کیا ہے، میں تو تھک گئی ہوں، میں نے یہ کیا ہے، ایسے کیا ہے۔ لیکن مرد بتاتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی، اس کے لیے بھی یہ دن بڑے مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، سب کے گھر والوں کو سلامت رکھے، ان مرد حضرات کی اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے، اتنی مدد کرے غائب سے کہ ان کے لیے کچھ مشکل نہ ہو۔ یقین کریں ان کے دم سے ہی ہماری بہاریں ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہمارے لیے اتنی مشکل سے کماتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہمیں فیل نہیں ہونے دیتے۔ اپنی خواہشات یہ بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، صرف کہ بیوی بچے، ماں ہے، بہن ہے، ان سب کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اکثر عورتوں کی پھر عادت ہوتی ہے کہ اگر شوہر رات کو لیٹ آ رہا ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارے لیے محنت کر رہا ہے، اس نے صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے وقت نہیں دیا جا رہا، مجھے وقت دیں۔ یا بچے ہیں، وہ کیوں اتنی ایکسٹرا محنت کر رہا ہے کہ بچے ہیں وہ اچھی عید گزاریں، بیوی ہے اچھی عید گزارے، بھائی ہے تو وہ بھی اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، دیکھیں ایسے ہی کر رہا ہے نا۔ عورت واقعی گھر سنبھالتی ہے، بہت بڑی ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن مرد باہر کی فکر سنبھالتا ہے۔ اور جب یہ دونوں مل کے مینیج کرتے ہیں نا، پھر ہی ایک مثالی گھرانہ ہوتا ہے، جہاں خوشیاں ہوتی ہیں، جہاں سکون ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، جہاں اچھی اولاد پرورش پاتی ہے، جہاں پہ صرف شکایتیں ہی ہونا اور اپریشیٹ نہ کیا جائے، وہاں پہ بہت جو ہے نا ریلیشن میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ساتھ میں اگر آپ ایک وائف ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں، بہن ہے تو اپنے بھائی کو کریں، فادر کو تو اوبویسلی ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، ماں بھی اپنے بیٹے کی کرتی ہے، لیکن باقی ہر رشتے میں بھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ فیس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ کا ساتھ سب سے زیادہ عزیز ہے، آپ کی صحت عزیز ہے، آپ پہلے اپنا خیال رکھیں، اس کے بعد آپ جو ہے ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنی گرمی میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کرنا ہے، بزنس ہے، جو بزنس کرتے ہیں انہوں نے بزنس سے آنا ہے، پھر انہوں نے یا جو جاب کرتے ہیں انہوں نے فل ٹائم جاب کرنی ہے، پھر انہوں نے وہاں سے آنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو شاپنگ کے لیے لے کے جانا ہے، اپنی فیملی کو شاپنگ کے لیے لے کے جانا ہے، وہ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنی لائف میں لے آئیں نا، کہ ان کو بھی اپریشیٹ کریں، ان کو بھی ہم کہیں کہ بھئی آپ بھی میرے بہت جو اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے عورتیں تعریف سننا چاہتی ہیں نا، مرد بھی تعریف سننا چاہتے ہیں۔
ان کی بھی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو میں بھی بس یہ ساتھ میں جو ہے عید کے لیے ہی کچھ تیاریاں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا فریج صاف کرنے سے کام سٹارٹ کیا جائے، کیونکہ فریج صاف ہو جائے نا تو بڑی ایک ٹینشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بس میں نے سب سے پہلے فریج صاف کیا، اس کے بعد کچن میں فریج تھی تو ساتھ میں نے کچن کو جو ہے اس کو بھی واش کر دیا۔ کچن واش کرنے کے بعد جو ہے اب کچن کی بھی ڈیپ کلیننگ ہو گئی تھی میری، اور فریج بھی میری صاف ہو گئی تھی۔ نیکسٹ پھر مجھے بس یہ تھا کہ اب کیبن وغیرہ ایک دن صاف کر لوں گی، دیواریں صاف کرنی تھی۔ سو آہستہ آہستہ بس عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور آلموسٹ میرے خیال میں اب ہر گھر میں ہی شاید اب یہی کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر عید کی تیاریوں کے لیے ہمیں جیسے وہ ذرا پیاز ہاف ٹن کر کے رکھنا ہوتا ہے، پھر لہسن ادرک ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ سب کچھ بھی کرنا تھا۔ خیر مجھے تو یہ سب کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہم عید کے لیے جو ہے ہمیں تو جانا تھا اپنے گھر پہ۔ چھوٹی عید پہ ہم ادھر ہی تھے، اپنے گھر کی تھی، اور بڑی عید کے لیے جو ہے مجھے جانا تھا۔ تو مطلب فیملی کے ساتھ ہم عید کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس سے پہلے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جو ہے پھر بھی فریج کو جو ہے صاف وغیرہ کر لوں، ہر چیز کر لوں، تو تاکہ جب میں واپس آؤں نا مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو، میں ایزی ہو کے گھر کو جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ تو آپ سب کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں آپ بھی بتائیے گا مجھے لازمی۔